اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور یہ تو آپ نے سنا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے حساب ہوگا۔ نماز جس کی پوری نکل آئی تو اس کے لیے باقی اعمال کے پورے نکلنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا، اور وہ آواز ایسی ہوگی کہ ہر شخص تک برابر پہنچے گی، اور وہ آواز دے کر کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر ٹائم اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت اٹھے گی اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کتنی خوش قسمت جماعت ہے یہ۔ اور وہ فرشتہ پھر آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ان کے نرم بستروں سے اپنے پہلوؤں کو وہ دور رکھتے تھے اور اللہ کا ذکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک جماعت اور اٹھے گی اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر وہ فرشتہ آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو تجارت میں اور خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے تھے، یعنی کہ جب تجارت میں تھے پھر بھی دکانداری کرتے ہوئے بھی اور خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ ان کی 3 جماعتیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی تو اس کے بعد جہنم سے ایک لمبی گردن اٹھے گی، اور وہ لوگوں کو بھانپتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے بڑھے گی آگے، اور اس کی 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور بڑی فصیح اللسان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ مجھے مسلط کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو بڑے متکبر اور بد مزاج تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو چن چن کے جہنم میں پھینک دے گی کہ جیسے کہ کوئی پرندہ دانہ چنتا ہے۔ تو یہ متکبر لوگ اور بد مزاج جو ہر ایک سے یا ہر ایک موقع پہ اپنے برے الفاظ یا اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، برے مزاج والے ہیں، تو ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جہنم کی وہ لمبی گردن اٹھ کے چن چن کے اٹھا کے ان کو جہنم میں ڈال دے، پھر دوبارہ وہ گردن نمودار ہوگی جہنم سے، تو ایسے لوگوں کو وہ چن چن کے جہنم میں پھینک دے، اور تیسری بار پھر نکلے گی، پھر جو تصویر والے ہیں ان کو چن چن کے جہنم میں پھینک دے گی۔ جب یہ تینوں قسم کے لوگ اس مجمع سے خالی ہو جائیں گے تو پھر اس جو مجمع باقی ہے اس کا حساب کتاب شروع ہوگا، یعنی کہ پہلے کون سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گئے، 3 قسم کی جماعتیں جو جنت میں داخل کر دی، اور یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایسے ان کو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر پوچھ گچھ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا چن چن کے۔ اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور حساب و کتاب سب سے پہلے نماز کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان انسان کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک شخص کو شیطان نظر آ گیا، اس نے شیطان سے کہا کہ میں تجھ جیسا بننا چاہتا ہوں، اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ اس شخص نے شیطان سے کہا، شیطان نے کہا آج دن تک مجھ سے ایسی فرمائش تو کسی نے نہیں کی، تو پہلا شخص ہے جو یہ فرمائش کر رہا ہے کہ تو مجھ جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں، اس لیے مجھے کوئی ترکیب بتا ایسی کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے اس کو ترکیب بتائی کہ ترکیب یہ ہے مجھ جیسا بننے کی کہ تو نماز میں سستی کیا کر اور سچی جھوٹی ہر طرح کی قسم کھانے میں کوئی پرواہ نہ کیا کر، قسم ہر ٹائم قسم کھایا کر۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو جب یہ شیطان نے سنا تو شیطان نے کہا کہ اس طرح سے چال کے ساتھ، جس طرح تو نے میرے ساتھ چال کھیلی ہے، اس طرح کے چال کے ساتھ کسی نے آج دن تک مجھ سے کچھ نہ لیا، لیکن تو نے مجھ سے لے لیا۔ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جی شیطان جیسا بننا ہے تو اس جیسے اعمال کرنے سے ہی بندہ اس جیسا بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بننا ہے تو جن چیزوں سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور شیطان پہ گراں گزرتی ہیں، یہ شیطان کے راستے نہیں ہیں، جو ان سے ہٹ کر اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پہ آنے سے ہی انسان اللہ والا بنتا ہے۔